ادر سینیٹر جو 3 سال اور بھی ان کے پاس وقت ہے. 6 سال آپ بولتے ہی رہے ہیں. چیئرمین صاحب، آج کا جو ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے یہ بہت انتہائی اہمیت کا عامل ایجنڈا ہے، اور ہم گزشتہ 2 مہینوں سے کوشش کرتے رہے کہ یہ ایجنڈا ایٹم اس فلور کی ایجنڈا ایٹم آئے اور ہم اس پہ بات کریں. منظور کاکڑ صاحب ماسک پہن لیں. میری آپ سب سے گزارش ہے ماسک پہن کے رکھیں ہاؤس میں. جی چیئرمین صاحب. کبیر صاحب آپ بھی سر میں بات کر رہا ہوں، صرف بات کرنے والے کو اجازت تو بس، باقی مہربانی سر، بات کرنے کے بعد فوراً پہن لوں گا. چیئرمین صاحب، اسلام آباد میں ایک شروع دن سے ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کا یہ ایک کوشش رہا کہ صوبوں کے وسائل پہ اور صوبوں کے اختیارات پہ قبضہ کر لے، اور اس مائنڈ سیٹ کا یہ وتیرہ رہا کہ وہ مختلف ایلے بہانوں سے صوبوں کے حقوق میں ڈائریکٹ مداخلت کر لیں. ان کی چند مختصراً مثالیں کہ بلوچستان کے فیصل صاحب پلیز سنیں. جی، بلوچستان کی ساحلی پٹی اور سندھ کی ساحلی پٹی کو اسلام آباد کے تابع کرنا، یا گوادر کو مکراں ڈویژن سے علیحدہ کرنے کا شوشہ کرنا، یا کراچی کو وفاق کے تابع لگانا، وفاق کی تابع کرنا، نیشنل کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانا کہ جس کی تحت سندھ اور بلوچستان کے کوسٹل ایریاز کو اسلام آباد کی سپرد کرنا. ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور نام نہاد بات گزشتہ 4 مہینوں سے چل رہا ہے کہ اسلام آباد کہتا ہے کہ جنوبی بلوچستان. چیئرمین صاحب، یہ 1 یونٹ کی طرف جانے کی وہ اقدامات ہیں جس کے لیے 70s میں ہم نے بڑی قربانیاں دی. ہم نے جیلیں کاٹے، ہم کلی کیمپوں میں گئے، ہم مچ جیل میں گئے. آج انہی چیزوں کو دوبارہ سے موجودہ حکومت لانے کی کوشش کر رہا. اور اس کے ساتھ ہی جس بات پہ آنا چاہوں گا چیئرمین صاحب، اس بلڈنگ سے 100 میٹر کے فاصلے پہ ایک بلڈنگ ہے جس کو ایوان صدر کہا جاتا ہے، اور صدر مملکت وہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اور صدر مملکت کا اختیار جو آئین میں واضح ہے وہ قانون کی پاسداری کرنا اور آئین کا پاسداری اور قانون کی پاسداری کرنا ہے. لیکن بدبختی سے موجودہ حکومت صدر پاکستان کو ایک مشین پہ بٹھا کے آرڈیننس فیکٹری بنا چکا ہے. میں آج صبح چیک کر رہا تھا تو موجودہ حکومت نے اپنے وقت میں 2.5 سال میں 40 کے قریب آرڈیننسز جاری کر چکا ہے. اور یہ 40 آرڈیننسز اس وقت جاری ہوئے جب اکثر و بیشتر ہمارے پارلیمان، سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی وہ سیشن میں تھے. تو چیئرمین صاحب، 40 آرڈیننسوں کا اس وقت اجرا کرنا، اس مشین سے چاپنا جو صدر پاکستان صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم کیا سمجھے اس کو؟ اور یہ اگر 40 آرڈیننسز کی آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو اس ریاست کی، اس ملک کی، اس قوم کی مفاد میں ایک بھی آپ کو وہ آرڈیننس نہیں ملے گا کہ جس کو ہم سمجھا جائے کہ واقعتاً یہ وقت کی بہت ہی ضرورت تھا، اشد ضرورت تھا جو اس حکومت نے اس کو جاری کیا. اور اسی طرح رات کی تاریکی میں اور بالکل چپکے سے ایک آرڈیننس جاری ہوا جناب چیئرمین، اور وہ آرڈیننس سندھ اور بلوچستان کے جزیروں کو اسلام آباد کے تابع کرنا تھا. اور سندھ اور بلوچستان کے جو جزیرے ہیں، جزائر ہیں، اس کو آئین کا تحفظ حاصل ہے. چیئرمین صاحب، آئین جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس آئین کے آرٹیکل 152 اور 172 قطعاً اس آرڈیننس کی اجازت نہیں دیتے جو آرڈیننس صدر پاکستان نے جزائر کو قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا. اور یہ آرڈیننس 2 ستمبر 2020 میں
انتہائی رازداری کے ساتھ یہ اس کا اجرا ہوا، اور کہا یہ گیا کہ جی اس آرڈیننس میں ہم اس لیے اس کو وفاقی تابع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹورزم کو سپورٹ دیں، ہم وہاں پہ سوسائٹیز بنا دیں۔ چیئرمین صاحب، 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد کا ٹورزم کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، صوبے اپنا ٹورزم خود ڈیولپ کرتے ہیں۔ اگر اسلام آباد ٹورزم کے ساتھ اتنا ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہے تو صوبوں کو پیسہ دے، اور صوبوں کو کہے کہ آپ اپنا ٹورزم ڈیولپ کرو، اور اگر ٹورزم میں اسلام آباد کا مدد چاہیے تو صوبہ اس سے مدد حاصل کری۔ ڈائریکٹ صوبے کے 18ویں ترمیم کے بعد ٹورزم پہ نہیں جا سکتا، اور وہاں پہ وہ کہا گیا کہ جی ہم یہاں پہ سوسائٹیز بنائیں گے۔ چیئرمین صاحب، اگر سوسائٹیز بنائیں گے تو ڈی ایچ اے بنے گا، جو وہاں کے ماہی گیر کا نہیں ہوگا، جو ساحل پہ پڑے ہوئے غریب مچھیرے کا نہیں ہوگا، وہ کشتیبان کا نہیں ہوگا۔ شاید اس ڈی ایچ اے میں پھر اور لوگ ہوں گے، اس علاقے کے لوگ نہیں ہوں گے۔ میں چیئرمین صاحب یہاں پہ اس فلور پہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اسلام آباد نے چاہا تو بلوچستان کی وسائل کو لوٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کیا، چاہے وہ سائندک پروجیکٹ کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کا سوئی گیس کے حوالے سے ہو، یا جو ڈیپ سی پورٹ کو سی پیک کا نام دیا گیا، ہمیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ابھی ہمارے زمینوں کے حوالے سے کہ جی ہم ساحل کو اور ساحل سے کے حوالے سے جزیروں کو ہم اپنے اختیار میں لیں گے۔ چیئرمین صاحب، اسلام آباد کے لیے تو یہ جزائر اور یہ ساحل ایک زمین کے ٹکڑے ہوں گے، وہ ایسا ٹکڑا ہوگا کہ جو اس کو بیچ کے پیسہ کما سکتا ہے، جو اس کو استعمال کر کے اس سے پیسہ کما سکتا ہے، لیکن جناب چیئرمین وہاں پہ رہنے والے ان مچھروں کا، وہاں کے رہنے والے وہ سپوت جو ادھر پیدا ہوئے ہیں، وہ ہزاروں سال سے وہ آباد ہیں، ان کے لیے تو ان کا مادر وطن ہے۔ وہ اپنی مادر وطن کو مہم جوئی کی صورت میں کہ اسلام آباد اس پہ مہم جوئی کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے، قطعاً اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جناب چیئرمین، میں آج اس فلور پر یہ بالکل واضح کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے اور سندھ کے ساحل، بلوچستان کے اور سندھ کے وسائل، اور بلوچستان اور سندھ کا جو موجودہ آرڈیننس پہ جزائر، اس کو کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے چیئرمین صاحب۔ اس کو عوامی طاقت سے، عوام کی زور سے ہم کسی صورت بھی اسلام آباد کو اس پر قابض ہونے نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات چیئرمین صاحب، ہم نے ہر وقت کہا کہ جی اس ملک کی اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا جب اس کی دستور پہ حمل درآمد نہیں ہو، جب اس دستور کو اس کی روح کے مطابق تشریح نہیں کیا جائے، جب یہ دستور خود آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ صوبوں کے حقوق میں انکروچمنٹ کر لو، آپ صوبوں کے جو ان کی حق ہے، جو ان کا ہے، آپ زبردستی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ان کو اپنی اختیارات میں لے لو۔ میں آج تنبیہ کرتا ہوں وفاق کو، موجودہ حکومت کو، کہ خدا را بہت ہو چکا، آپ نے اتنی نفرتیں پھیلائے، آپ ادھر تک جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہو، واپسی ممکن ہو، آپ نے نفرتوں کا وہ حد کر دیا کہ شاید یہ ابھی برداشت سے باہر ہے، اور وہاں کے سپوت رہنے والے وہ کسی صورت بھی اپنی زمین کو، اپنی ساحل کو اور اپنے جزیروں کو اسلام آباد کو نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی ان کو کرنا پڑے۔ اور بجائے کہ بلوچستان میں اس سے پہلے اتنی بڑی دست اندازی ہوا، بلوچستان نے اس سے پہلے جتنی بھی دست اندازی تھے ابھی تک اس نفرت سے نہیں نکلا، آپ نے ایک اور محاذ کھڑا کر دیا، آپ ایک اور محاذ کھول رہے ہو، جب تک کہ پرانا جو آپ نے بلوچستان پہ دراندازی کر کے، دست اندازی کر کے جو آپ نے بلوچستان کو زخم دیا، ابھی تک بلوچستان اس سے بھی نہیں نکلا۔ آپ اس ریاست کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور دوسری بات چیئرمین صاحب، یہ جو بلوچستان کے اور سندھ کے حقوق اور سندھ اور بلوچستان کے ساحل، وسائل اور جزیرے، یہ کسی کی باپ کا جائیداد نہیں ہے
کہ شام کو بیٹھے اور انہوں نے ایک فون کیا اور صبح مشین سے ایک لیٹر کمپیوٹر پہ نکلا کہ جی ہم نے ان کو شفٹ کر دیا ہے. یہ وہاں کے رہنے والے ہزاروں سالوں سے رہنے والے ان مچھروں کا جن کی اجداد نے وہاں پہ زندگیاں گزارا اور جنہوں نے ان کی حفاظت کے لیے نسل در نسل قربانی دیتے گئے. یہ ان کا اختیار ہے اور صوبوں کا اختیار ہے جو آپ نے ان کو آئین میں یہ تحفظ دیا ہے کہ جی وفاق صوبوں میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق تو ایک قبضہ گیر بن چکا ہے کہ جی قبضہ کرو. وفاق کو تو چاہیے کہ صوبوں کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرے. ہم نے یہ کہا کہ وفاق پاکستان ایک وفاق اپنی اکائیوں کو اتنا مضبوط کریں جس سے وفاق مضبوط ہوگا. ہم نے فارمولے بھی اس پہ دیے, میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جاؤں گا. بجائے کہ وفاق ایک قبضہ گیر کی صورت میں صوبوں کی حقوق کو چھین لے. تو میرا گزارش ہے چیئرمین صاحب کہ یہ حکومت فوری طور پہ, اور 40 آرڈیننسز تھے جو میں ڈسکشن پہ نہیں لانا چاہتا ہوں, ان میں سارے اسی قسم کی اجلتوں میں کیے گئے فیصلے ہیں, لیکن موجودہ جو 2 ستمبر 2020 کو آرڈیننس ایشو کیا گیا ہے, میرا مطالبہ ہے اسلام آباد سے, میرا مطالبہ ہے یہ حکومت کے وزراء صاحبان ادھر تشریف رکھتے ہیں ان سے کہ خدا را ایسے فیصلہ نہ کرو کہ کل ان کی واپسی کے لیے آپ کو مشکلات پڑ جائے اور نفرت اور یہاں پہ محرومی نفرت اتنا جنم لے لے کہ آپ کے لیے کوئی اور خدا نہ خواستہ سقوط پیدا ہو. اس سے میرا گزارش ہے کہ فوری طور پہ آج وزیر صاحب یہاں پہ اس فلور کو بتا دیں کہ ہم نے اس آرڈیننس کو واپس لے لیا ہے. تھینک یو ویری مچ.